comment, share and subscribe to. اور اس طرح بدلے کہ نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا. دارالعلوم تنہا نہیں بلکہ سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے. اب ہماری آپ سے ملاقات 1.5 سال کے بعد ہو رہی ہے. آپ اپنی جگہ یقیناً دارالعلوم کے لیے رکھتے ہوں گے اور ہم رات دن تعلیمی نظام کے درہم برہم ہونے پر افسوس کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 1.5 سال کے بعد ایسے حالات اس نے پیدا کر دیے کہ ہم آج آپ کے ساتھ دارالعلوم کی مبارک سرزمین اور اس مبارک مسجد میں بیٹھے ہوئے. عزیز طلبہ، تعلیم کا نظام اللہ نے چاہا تو کل سے شروع ہو جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے تعلیم کے بہویش 3 مہینے گزر چکے ہیں اور تعلیمی نظام کو شروع کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں چند چیزیں ہیں جو ملک کے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات اور ہم جو دارالعلوم کے نمک خوار ہیں، دلی خواہ ہیں، دارالعلوم سے استفادہ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ملک کا نظام آزادی کے بعد اس رخ پر چل رہا ہے جس کی توقع نہیں تھی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام اور اسلامی درسگاہیں اور خاص طور پر دارالعلوم دیوبند جو اسلامی علوم کا سرچشمہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طبقے کی نظر میں کانٹے کی طرح آتی. یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور 203 ادارے جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے. خدا نہ خواستہ ان حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو وقت کو انتہائی چستی کے ساتھ اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے ساتھ تعلیمی اور تعلیمی زندگی کو پورا کرنا ایک طبقہ ہے، صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر.
جس طبقے کی آنکھوں میں دارالعلوم ہمیشہ کھٹکتا رہا، وہ حالات کیا ہیں میں اگر ان سلسلوں میں بات کروں گا تو اس جگہ مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے اور جب مدان اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے یہ بات دارالعلوم جو زندہ ہے اور دارالعلوم جو اتنی بڑی تعداد میں علماء کو پیدا کر رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے، ہم سب دارالعلوم کے خیرخواہ ہیں، طلبگار ہیں، روحانی اولاد ہیں، ہمیں اپنے عمل اور کردار سے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے اس طبقے کے لیے آلائے کار نہیں بننا چاہیے جو اسلام کے چراغ کو خدا خواستہ گل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دارالعلوم کے اساتذہ اور خدام، میں ہی نہیں، میں تنہا نہیں، میں ان کی زبان ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار سے، اپنی مصروفیتوں سے، اپنے عمل سے دارالعلوم کی حفاظت کریں اور اسلام کے اس چراغ کو اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں نے طالب علمانہ زندگی کے اندر دو باتیں آپ سے کہوں گا، آپ ان پر نظر ڈالیں اور اپنی تعلیمی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز تو بڑی بنیادی یہ ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے اشغال یعنی قرآن و حدیث اور کتابوں کا پڑھنا، اپنے آپ کو اس میں منہمک کریں۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہمارے 2.5-3 مہینے گزر چکے، اب وقت بہت محدود ہے۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ اس طالب علمانہ زندگی کے اندر دارالعلوم کی چہار دیواری سے جائیں تو کامیاب و کامران ہو کر جائیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم اپنی طالب علمانہ زندگی کو انتہائی کامیاب اور انتہائی مضبوط ہو جائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ اب یہاں آئے ہیں تو اپنی مشغولیتوں کو سمیٹیں۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اساتذہ کی یہ کوشش ہوگی کہ نصاب تعلیم کو پورا کریں اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب طالب علم بھی یہ سوچے کہ استاد جو میرے علم کا خیال رکھتے ہوئے رات اور دن محنت کر رہا ہے
علم کے حصول کے اندر پوری محنت کروں اور ضائعی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ طالب علم کو اپنا مصاحب بہتر سے بہتر مقرر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی خدا نخواستہ صحبت خراب ہے تو چاہے تعلیمی سال صرف 6 مہینے کا ہو یا تعلیمی سال 8 اور 9 مہینے کا ہو، دونوں طالب علم کے لیے برابر ہیں۔ حصول علم کی جگہ اس کی زندگی کو برباد کرنے والے۔ اس لیے بحیثیت چاہے آپ سمجھیں کہ ایک استاد کے یا بحیثیت آپ کے خادم ہونے کے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس تھوڑی سی مدت کے اندر اپنے مشاغل کو ہر طرف سے سمیٹ کر صرف تعلیم و تعلیم کے اوپر، اگر آپ نے ایسا کر لیا اور وہ پوری صحبت جو آپ کے کامل اور مکمل عالم دین بننے سے رکاوٹ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس بری صحبت سے محفوظ کر دیا تو آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے بہت تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی۔ اسباب کے اندر حاضری، دلچسپی رکھنا، رات اور دن کتاب سے لگے رہنا، یہ اس وقت آپ کی کامیابی کے لیے شرط ہے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب آپ کا مصاحب، آپ کی صحبت اچھے لڑکوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نہ پڑھنے والے طلبا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو یہ آپ کی تعلیمی زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دارالعلوم کے اندر وہ لڑکے جو امتحان داخلہ کے اندر بالکل اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ سالانہ امتحان تک پہنچتے ہوئے بالکل فیل اور اعادہ سال ان کو کرنا پڑا۔ کوئی سبب نہیں ہے کہ لڑکا بڑا بیمار تھا، علاوہ اس کے کوئی سبب نہیں ہے کہ اس کی صحبت خراب ہو گئی اور زندگی کی وہ ڈگر جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا تھا وہ ڈگر اس سے چھوڑ۔ اس لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ مشغلہ بنا دیں، جو اس زمانے کے اندر بہت کم ہو گیا۔ طالب علم ہر وقت اس کا مشغلہ موبائل ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے دارالعلوم کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب دارالعلوم کے قریب گلی کوچوں میں جو چراغ جلا کرتے تھے، بجلی نہیں، چراغ، بجلی اس زمانے میں تھی نہیں، میونسپلٹی چراغ جلاتی تھی، دارالعلوم کے طلبا اس چراغ کے نیچے کھڑے ہو کر کے کتاب دیکھا کرتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ہر طالب علم کے پاس ایک لالٹین ہوا کرتی تھی اور 12 مہینے محاسبی کے اوپر ایک اعلان لگا رہتا تھا کہ وظیفہ تیل تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ وظیفہ تیل جو دارالعلوم کے طالب علم کو دارالعلوم دیتا تھا، آج تو میرے خیال میں کتنا ہے 300، اس زمانے میں 12 آنے تھا، لیکن خدا کی عجیب و غریب قدرت تھی کہ اس 12 آنے کے اندر
طالب علم کی تمام تر جو مشقت اصول علم تھا اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوتے کہ آپ کے مدرسوں سے نکل کر یہاں آئے ہیں انہی لوگوں کے وہ مدرسے قائم کیے ہوئے اور آپ ایک دنیا سے قسم اٹھائی کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا. سالانہ امتحان بھی ہوگا انشاءاللہ مگر بجائے ربیع الاول کے ربیع الثانی میں ہوگا. 1 مہینہ مؤخر کر دیا گیا اجتماعی امتحان اور بہت مختصر 1 ہفتے کے اندر ختم کر دیا جائے گا. آپ لوگ کم و بیش 1.5 سال اپنے گھر رہ کر آئے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طالب علم کے دل میں اب یہ بات ہوگی کہ اس کو پھر گھر جانا. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ گھر جانے کے پروگرام کو ختم کر دیں. مجلس تعلیمی نے یہ طے کیا ہے کہ امتحان سے پہلے جو طلبا چھٹی لے لیتے تھے 4-5-3 دن کی وہ چھٹی اس سال موقوف ہے. چشمائی امتحان 1 ہفتے ہوگا اور 1 ہفتے کے بعد فوراً تعلیم شروع ہو جائے گی. گھر جانا وہاں 1 ہفتے رہ کر آنا اس سال اس کا موقع نہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے تک گھر رہ کر پھر دوبارہ گھر جانے کی کوئی ضرورت ہے. پھر آپ کے پاس اس کے بعد جماعتی الاول جماعتی الثانی اور رجب ہمیشہ رجب کی 10 سے لے کر 15 تاریخ تک اسباق ختم ہو جاتے تھے. لیکن اساتذہ کرام نے یہ طے کیا ہے آپ کے کہ اس سال چونکہ وقت کم ہے اور کتابوں کو نصاب تک پہنچانا ہی ہے انشاءاللہ. اس لیے تعلیم 10 شعبان تک چلے گی اور 10 شعبان کے بعد 5 دن کی رخصت ہوگی اور 5 دن کے بعد 15 سے لے کر کے 25 شعبان تک امتحان ہوگا. اس کے بعد چھٹی ہو جائے انشاءاللہ. یہ سب چیز اساتذہ نے اپنے لیے نہیں انتظامیہ نے اپنے لیے نہیں کیا. آپ کے لیے آپ کی کامیابی کے لیے یہ صحیح ہے کہ آپ کو اپنے پڑے ہوئے اسباب کو دوبارہ اعادہ کرنا اور تکرار کرنا اور اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. میں آپ سے یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. آپ روزانہ اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کے اوپر روزانہ کے سبق پر نظر کرتے ہوئے چلیں. اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے, آپ پڑھ کر آئے ہیں, پڑھتے رہے ہیں. اگر آپ اس وقت سے محنت شروع کر دیں گے یہ سمجھ کر کہ آپ کو آئندہ سال ترقی کرنے کے لیے کامیابی ضروری ہے اور آپ کو سوچ سمجھ کر امتحان دینا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ ارادہ کر کے چلیں. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں, میری بات زیادہ دیر کی نہیں ہے, میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابر نے جو کتابیں رکھی ہیں اور پڑھانے کا جو نظم کیا ہے اور اساتذہ جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں وہ آپ کی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آخرت کے لیے کرتے ہیں.
دارالعلوم دیوبند نے ایک نظام قائم کیا جس کے اندر دینیات، حفظ قرآن، اور اللہ نے اس کو اتنی کامیابی عطا فرمائی، اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ بھائی جس زمانے میں